السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق خالق مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع من نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کے تحفے گجرے پھول پیش کریں، عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات پاک نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس کے نیک بندوں کا ذکر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا مرتبہ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت میں مبتلا کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادتیں انسان زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہیں۔ تاریخ انسانی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے انسان آ چکے ہیں، یہ ہماری تعداد سے باہر ہیں۔ اگر میں ایک تخمینہ لگاؤں تو اربوں خربوں انسان اس دنیا میں آ چکا ہے اور اربوں خربوں ہی جا چکا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر تقریباً 7 سے 7.5 ارب کے قریب انسان موجود ہے اس وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اربوں آئے، اس سے پہلے اربوں گئے، اور جو موجود ہیں ان میں آ بھی رہے ہیں، ان میں جا بھی رہے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ان ارب ہا انسانوں میں سے تاریخ کو کس نے متاثر کیا، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ بھئی کیا انسان کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آئے، محنت کرے، بچے پیدا کرے، پھر مر جائے؟ کیا انسان کا یہ مقصد ہے؟ انسان آئے، محنتیں کی، شادیاں کی، بچے پیدا کیے، کاروبار کیے، تمام جتنی بھی تاریخ کے اوراق ہیں آپ پلٹ کے دیکھیں، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ کتنے لوگ ایسے آئے جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن ان کا نام کہیں پر بھی کسی بھی تاریخ کے ورق پر ہمیں رقم نہیں ملتا۔ لیکن چند ایسی شخصیات ضرور آئی ہیں جنہوں نے تاریخ کو متاثر کیا ہے، جنہوں نے تاریخ کو متاثر کیا ہے۔ قبلہ انسانیت کی تاریخ میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چند ایسے مخصوص اشخاص رہے ہیں جنہوں نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان کی قربانیوں کو، ان کی عظمتوں کو سراہتی رہے گی اور ان کا اقرار کرتی رہے گی۔ میں چند ایک ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام پہلی انسان ہیں، ہم جانتے ہیں بحیثیت کے مسلمان،
لیکن بحیثیت انسان ان کو ساری دنیا جانتی ہے۔ نوح علیہ السلام بحیثیت مسلمان ہم تو نبی جانتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان ان کو ساری انسانیت جانتی ہے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، حضرات اولیاء کرام، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کے اندر آپ جس ہستی کو دیکھتے چلے جائیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، لیکن ان میں سے نام چند کا آپ کو نظر آئے گا۔ ہم ان کی عظمت پر کوئی اللہ معاف کرے نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسی کوئی بات، اللہ نے نبوت دے دی، اس سے بڑا منصب ہی کوئی نہیں، لیکن حضور تاریخ کو متاثر چند ہستیوں نے کیا ہے۔ ان ہستیوں میں آدم علیہ السلام کا نام نظر آ رہا ہے، نوح علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے۔ انہی ہستیوں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام نظر آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نظر آ رہا ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ جس نے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی بات ہو رہی، اسلام کی نہیں۔ تاریخ انسانی کے اندر یہ متاثر جو کیا ہے تاریخ کو، تاریخ کے اوراق کو، قیامت کی دیواروں تک اربوں خربوں مسلمانوں کے اندر وہ آئے دنیا کے اندر، وہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے تھے جس طرح آج ہم گزار رہے ہیں، اسی طرح کھانا پینا سونا پہننا، لیکن ان کی انداز فکر اتنا جدا تھا کہ انسانیت کی تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر پوری انسانیت کے اندر ہم کریم کو اکٹھی کریں اور اس کو نچوڑ کے آخری قطرہ بنائیں تو جناب محمد الرسول اللہ بنتے ہیں۔ یہ حضور کی عظمت اور شان، یہ تاریخ انسانی کا وہ ہستی ہے، وہ کردار ہے، وہ شخصیت ہے جس شخصیت نے پوری تاریخ انسانی کو ایسا متاثر کیا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک جو بھی آتی جائے گی تہذیب، وہ مجبور ہوگی نظام مصطفیٰ کو حق کہنے پر، اس کی عظمتوں کا اقرار کرنے پر۔ اور پھر جب ہم حضور کے بعد حضور کے صحابہ کی بات کریں تو 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ سب کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں، لیکن ان صحابہ میں چند ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ تاریخ انسانیت کو ایسا متاثر کیا ہے کہ آج تو کیا 14 صدیوں کے بعد ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہے، ہم قیامت سے پہلے بھی اگر مسلمان زندہ رہے گا تو وہ جانتا رہے گا حضور کے جانثاروں میں سر فہرست نام جو آتا ہے وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تاریخ انسانی کا اور تاریخ اسلام کا ایسا کردار، یہ ہمارے ساتھ ہندوستان ہے۔ اس ہندوستان کے اندر ایک کہانی لکھی گئی مہا بھارت، اس کے جتنے بھی کردار ہیں وہ سارے کے سارے کردار افسانوی ہیں، تخیلاتی ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی۔ مثال کے طور پر میں ایک دو عرض کرتا ہوں۔ مہا بھارت کے اندر آپ کو ملے گا ایک ہنومان تھا، بندر جیسا انسان، ایک وہ ہاتھی کے سر والا انسان۔ آپ کو ایسے افسانوی قصے اس میں ملیں گے، مشہور بہت ہوئی، پڑھی کروڑوں ہندوؤں نے، کروڑوں انسانوں نے پڑھی، لیکن اس تاریخ سے متاثر کوئی نہیں ہوا۔ وہ لوگ بھی، ہندو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرشنا آیا، لکشمن آیا، فلاں آیا، یہ جتنے بھی ان کے کردار ہیں یہ تمام کے تمام آئے، لیکن یہ سارے کردار افسانوی ہیں۔ حقیقی کرداروں میں دیکھنا ہے تو مسلمانوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صدیق اکبر کو دیکھو اور عمر فاروق اعظم کو دیکھو۔ نظام کے اندر، کردار کے اندر انہوں نے ایسا ایک نظام پیش کیا ہے، ایسا فول پروف نظام ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم صرف اسی پر عمل کریں، رب کعبہ کی قسم ہے نہ اس دنیا میں ہم مات کھا سکتے ہیں نہ آخر تک ہم مات کھائیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا جو آج ذکر پاک ہم کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس محبوب شخصیت کے مختلف زندگی کے پہلوؤں پر میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ پر وہ ڈالتا رہوں گا روشنی۔ ایک آپ سماعت فرمائیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی نا جی، تو سب سے پہلی ہستی یہ تھے جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے حضور کی بات کو مانتے ہوئے اسلام قبول فرمایا، پہلی ہستی۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ نظام ہم لے کے چلیں گے۔ میں حافظ محمد سجاد صاحب سے کہتا ہوں آ کے ہمیں حضور کی ثناخوانی سنا دیں، تشریف لے آئے ہیں تو ہم ان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ذرا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس شخصیت کے ذکر خیر میں بیٹھے ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے ان کی شان میں ایک شعر پڑھوں گا، ایک منقبت کا ایک شعر، اس کے بعد نعت شریف انشاءاللہ۔ نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں، جد وی پئی دین نو ضرورت صدیق دی، جد وی پئی دین نو ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے مخصوص انداز میں قبلہ حافظ قاری محمد سجاد صاحب یہ ذکر فرما رہے تھے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنا کر ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ مستدرک للحاکم کی ایک روایت ہے جی، اور کتاب المعرفت الصحابہ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عن الشعبی قال سألت ابن عباس او سأل من اول من اسلم فقال اما سمعت قول الحسان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا حضرت ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس سے، کہ یہ بتائیں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نہیں سنا؟ یہ حسان بن ثابت وہی ہیں جن کا کلام مشہور زمانہ کلام ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، مشہور زمانہ کلام، حضور کے ثناخوان ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا کلام نہیں سنا؟ کہا کیا انہوں نے بھی کلام کہا ہے، اور وہ بھی پہلے مسلمان کے بارے میں
تو کہا ہاں ہاں آؤ، یوں کہیں کہ جہاں پر حضرت امام حسان نے نعت رسول لکھی ہے وہیں منقبت صدیق اکبر میں لکھی ہے. ہاں جی، مستند شخصیت. آج تو ہر کوئی للو پنجو ایرا غیرہ نتو خیرہ منہ چوک کے شاعر بن گیا نا، اور عجیب عجیب قسم کے کلام، نہ تہذیب نہ ادب. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسان کو مقرر فرمایا کہ تم نے میری طرف سے ان قریشیوں کو، یہ جو میرے دشمن ہیں، ان کو جواب دینا ہے اشعار کی صورت میں، پہلے نسب سیکھ کے آؤ. نسب سیکھو تاکہ تم تمیز کر سکو. پہلے علم سیکھو. بارگاہ رسالت سے ادب سکھایا گیا، نسب سکھایا گیا. پھر حضرت امام حسان نے قلم اٹھایا تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک ان کے قلم نے جو الفاظ رقم کیے ہیں ہر عالم فاضل وہ پڑھنے پر مجبور ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یہ حضور کے سامنے کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، آج تک آپ جیسا حسین میری آنکھ نے تو کیا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے جڑی ہی کوئی نہیں جی. خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حضور کے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں، حضور سن رہے ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر ایک عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہے. ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں جی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دلہا. ہاں جی، اور ہم کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. ہاں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ، ببانگے توحل کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. وہی حسان لکھتے ہیں، فرماتے اذا تذکرت شجو من اخی ثقت فاذا ذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریت اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حمل الثانی التالی المحمود مشهده واول الناس منهم. امام شعبی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے یہ اشعار سنائے، جب تم کسی قابل اعتماد بھائی کا طلاق سے ذکر کرو تو ضرور ابو بکر کے کارناموں کو یاد کرنا. حضور بات تو یہ ہے نا، یاد کرنا تو پھر ابو بکر کے کارناموں کو یاد کرنا. وہ بندہ جو مستند ترین ہستی ہے، یہ منقبت لکھنے والے حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور کہتے ہیں ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کو یاد کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں وہ سب سے افضل ہیں. یہ حسان ثابت کا کلام ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، عدل کرنے والے، اپنے فرائض کو کما حقہ سر انجام دینے والے، آپ 2 ہجرتیں کرنے والے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ہیرو ہیں. اور کہتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کو پسند کیا ہے جس محفل میں صدیق اکبر موجود ہوتے تھے. ہاں جی، تو ہم پھر کچھ منقبت کے اشعار 1-2 میں بھی عرض کر دیتا ہوں. ذرا درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرور کون سے
عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا مل کے بلند آواز سے پڑھیے، مال و زر کیا جا جان اٹھ کے نعرے لونے مال و زر کیا جا جان، شاباش حضور، یہ اصلی پسندیدہ ہستی ہے اور حضور صدیق اکبر کا ذکر پسند کرتے تھے، ان کے یار کا ذکر کیا جائے، اس لیے حضور کی پسندیدہ بات آپ ہی کہیں، مال و زر کیا جا جان بھی، مال و زر کیا جا جان، اور مل گیا اور اے فریدی کی شان پاک نے شان احترام ایک نعت شریف مختصر سا بیان پھر انشاءاللہ ختم کریں گے، کیونکہ اب لائٹ چاہتی ہے کہ ہم نہ ہی بیٹھیں جب تک اللہ کرے ساتھ دے۔ اپنا حافظ محمد عاقب صاحب کو میں گزارش کروں گا تشریف حضور کی شناع سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے۔
چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بداں پر بھی برسا دے برسانے والے، بداں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام پیش فرما رہے تھے حافظ محمد عاقب صاحب کمال ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ اس میں کوئی شک والی بات ہی کوئی نہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ سادہ لفظوں میں اننے نو کی پتا سورج دی روشنی کی ہوندی ہے نے، جی سورج کنا چمکدا دمکدا ہے، اننے نو کی پتا، تسی جنی مرضی دلیلاں دو، اننے نے کتنے مننا ہے۔ ہاں جی، میں پہلے بڑا اس پر جھگڑا کرتا تھا، بڑا جھگڑا کرتا ان معاملات میں، ان منحوسوں کے ساتھ بڑے مناظرے کیے، بڑا لڑائی کی۔ ہوں آ کے سمجھ آ گئی، وہ تسی جنہ مرضی اننے نو دلیل دیتی جاؤ سورج ہوندا ہے انہیں مننا ہی نہیں، انہیں ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ یہ خوہ دے ڈڈو نے بیچارے، یہ قابل ترس لوگ نے، یہ خوہ دے ڈڈو نے، خوہ تو باہر نکلتے ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں سمندر دی وسعتاں کی شے ہوندیاں نے، دریاواں دی وسعتاں کیا چیز ہوتی ہے، ان کو کیا معلوم بیچاروں کو، ہاں جی یہ تو بیچارے امیر الدین پارک کی گلیوں میں رہنے والے چوڑے مسلی لوگ نے، انہوں نے کی پتہ ہے کی چیزاں نے، یہ تے جانے شان عظمت جانے نبی دی، یا صدیق جانے یا عمر جانے، ہاں جی وہ جانتے ہیں ان کی شانیں کیا ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کے مقام کیا ہیں۔ یا حسان بن ثابت جانے جو کہتا تھا یا رسول اللہ تیرے ورگا کسی ماں نے لال جمیا ہی کوئی نہیں، ساڑھی اکھاں نے تے ویکھے ہی نہیں نا، تو یا رسول اللہ کسی ماں نے بھی نہیں جمیا، یا رسول اللہ قیامت کی دیواروں تک کوئی ماں کا لال تیری ذات میں عیب نہیں نکال سکتا۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی ایک تو حضور میں عیب نکالتا نا جی۔ بلکہ میں ایک انگریز کا پڑھ رہا تھا، عیسائی تھا، بڑا مشدد عیسائی، وہ کہتا ہے کہ میں نے نا مسلمانوں کے نبی کے خلاف کتاب لکھنے کی کوشش کی، اور میرے اندر اتنی زہر بھرا ہوا تھا، اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ میں مسلمان کو دیکھتا تھا نا تو اندر سے آگ لگ جاتی تھی، اور میری کوشش یہ تھی مسلمانوں کے نبی کو اتنا ڈیگریڈ کروں، اتنا ڈیگریڈ کروں، اس کے اتنے عیب اور کمیاں نکالوں کہ میں جو ہے نا جی وہ پوری دنیا کو بتاؤں یہ دیکھو یہ تمہارا نبی۔ حضرت جی وہ انٹرویو میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے حضور کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا نا تو وہ جتنا زہر تھا نا وہ اندر زہر سے نکلتا چلا گیا، نکلتا چلا گیا۔ کہتا میں مجبور ہو گیا دشمن ہونے کے باوجود، جب میں نے اس ذات کو پڑھا میں اس کے کردار کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عمر فاروق اعظم بھی ایسے ہی تھے، جب تک حضور کے قریب نہیں ہوئے سب سے بڑے دشمن تھے، جیسے میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گئے تو پھر عمر سے بڑا کوئی غلام ہی کوئی نہیں ہے جی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے۔ سامعین زبیر احترام علیہ التشام، ابو جہل آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان معراج فرمایا نا جی، میں معراج کر کے آیا ہوں، ہاں جی بڑا تفصیلی واقعہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ میں معراج سے ہو کے آیا ہوں، میں نے ساتوں آسمان زمین میں نے سارا کچھ دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا، اللہ کا دیدار کیا۔ ابو جہل کو نا جی وہ موقع مل گیا، انہوں نے کہا ہونا ہی نا گال ہاتھ، ایک رات کے اندر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتا، ساتوں عرش فرش زمین آسمان سب کچھ نہیں دیکھ سکتا، یہ انسانیت کے جو ہے نا اختیار میں ہی نہیں ہے، انسان کے اختیار میں آج تک نہیں، 2023 چڑھ گیا آج تک نہیں۔ تو میں جا کے سب سے بڑا جو اس کا غلام ہے نا صدیق، اس کو جا کے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہاں جی گمراہی کا سب سے پہلا جو اصول ہے شک ڈال دو دل میں، جب شک پیدا ہو جائے گا دراڑ خود ہی پیدا ہو جائے گا،
कहने लगा यार सिद्दीक ये बता, अगर कोई बंदा ये कहे मैं एक रात के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चला गया, तो क्या वो बंदा और वहाँ से जाके फिर वापस आ गया, क्या बंदा वो सच बोलता है? फरमाया झूठ बोलता है। अच्छा ये बता कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं एक रात के अंदर सातों ज़मीनों आसमानों की सैर करके आ गया, क्या वो बंदा सच बोलता है? आपने फरमाया झूठ बोलता है। उसने कहा कि अगर कोई ये बंदा कहे मैंने एक रात के अंदर अल्लाह का दीदार कर लिया, वो बंदा सच बोलता है? फरमाया झूठ बोलता है। उसने कहा पक्की बात है, जो ये दावा करे झूठ बोलता है? हाँ कहा पक्की बात है। फरमाया फिर ये दावा तेरे यार मोहम्मद अरबी ने की थी? फरमाया बिल्कुल सच बोलते। वो हैरान हो गया है ये क्या बात है। कहा अभी मैंने तुझसे पूछा अगर कोई बंदा दावा करे, तो आपने फरमाया वो कम अकल बदबख्त आदमी, वो कोई बंदा करे ना, कोई बंदा दावा करे ना, तुमने किसी बंदे की बात की है, तुमने मेरे यार महबूब अरबी की बात नहीं की। अगर मेरा यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नबी कहता है तो सच कहता है, तो इस बात पर हैरान है हम तो हर रोज़ उसकी गैब की खबरों पर यकीन लाकर उसकी तस्दीक कर रहे हैं। फिर अहमद तो नहीं सिद्दीक हो गया ना जी। अब मुख्तसर से वक्त के लिए मोहम्मद दानियाल साहब को मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर से वक्त में जनाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करें। आप इस्तक़बाल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, the creator of all the universe, everything within it and out of it. Gentlemen, we have gathered here to commemorate, to remember a person that has been a dominant personality in the history of humankind, that has been known in the history of Islam, not only in the history of Islam, but in the history of mankind, as the sign of loyalty, as a sign of truthfulness, as the sign of greatness, as the sign of piousness, who has been among the brightest star, among the shining stars of the Prophet's Muhammad sallallahu alaihi wasallam companions. He's been the brightest one. We are talking about the first caliph of Islam, the founder, the first caliph, the first ruler of the strongest empire of this world, the strongest and the greatest empire of this world. We're talking about the Afzalul Bashari Ba'd al-Anbiya bit-Tahqiq, Muzayyan minbar wal mihrab, Amir al-Mu'mineen, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. His name was Abdullah, his father's name was Usman. His kunya, there were many kunyas, as-Siddiq, Atiq, but the famous one was Abu Bakr. And his father's kunya was Abu Quhafa. His mother's name was Ummul Khair Salma radiyallahu ta'ala anha. And this is the Sahabi, this is the companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the only companion who has the blessing that 4 generations of his family, of his lineage, has the blessing of companionship of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His 4 generations were Sahabi. His father, he himself, his son and his grandson. 4 generations of this Sahabi contains the blessing of the Sahabi. This is the greatness of Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. And there are many, many incidents of his greatness. He is the friend of his life, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life. Even before in the age of Jahiliyyah, he was a very respected person in the society. He was not addicted to such sins that Arabians were addicted to, like drinking alcoholic drinks, and like different sins, like there were many sins that Arabians were addicted to. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was not addicted to such sins. He was, even before the acceptance of Islam, a very great and very pious man. He was a monotheist. He was not an idol worshipper. And when the Prophet, even before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's prophethood, before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, before Muhammad sallallahu alaihi wasallam's Islam's acceptance, before the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tried to preach the Islam, even before that, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was his friend, was close to him. And when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave da'wah of the Islam to the people, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was first one. He was the first one to accept Islam among the men. He was the greatest, he was such great man that he became friend throughout his life. Throughout centuries, he was the friend of cave and even the friend of grave. And throughout the centuries, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have proved that he is the friend of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam throughout the life. And even the Sahaba Ikram treated him as the most pious man among them, the Afzalul Bashar.
the most pious man who ever lived after the prophets was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. And what we see today, that some neglected, some misguided people criticize him. Some misguided people try to take him down, try to misguide people like he was not good, and very many stuff. They say many stuff like this. They try to pretend to be the follower of Hazrat Ali radiallahu ta'ala, in the love of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. They misguide the people, and Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu try to take him down. But they don't know that even the Prophet, even the Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu accepted them as their Imam. Even there in the time of the caliphate, when they were caliphs, Hazrat Umar radiallahu ta'ala, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, at that time Hazrat Ali himself accepted them Imam. He prayed prayers before, he prayed after them. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu became their Imam. And Hazrat Ali radiallahu ta'ala proved by praying after him that they are their Imam and they are beloved to him and they were not enemies. And nowadays what we see, people misguide peoples. There are some misguided souls that do these sins, and that is a very bad thing about a personality that has been resting with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. Even in the today, throughout the centuries, this is the sign of their friendship, that even today Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is resting beside him. This is the proof. This is the basic dalil about this. This is the greatness of Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. And if we talk about his administratorship, his loveness to Prophet, he was the greatest of all the rulers. He was the greatest rulers, the greatest caliph of Islam, who, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away, when the great empire that was formed by the great Arabia, that was not able to be united, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam united it in one banner. The Arabia that was not able to be united by the Roman Empire, by the Persian Empire, the great empires of that time were not able to unite that empire, that Arabia. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam united it. And when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away, that great empire started trembling. And that great empire, the many tribes of that time, many people that accepted Islam and that accepted that Muslim empire and became a part of it, started becoming apart from that empire. At that critical moment, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, his administrative skills, he showed his administrative skills, his blessing of Allah, his teachings from the prophets. He showed them and gathered that empire that was trembling, that was torn apart after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu gathered it and founded that much great empire, and founded all the zakat neglectors of zakat, all the tribes that neglected to refuse to give zakah. The Prophet Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu also tackled that situation. And even one of the greatest achievement of his lives, that he slayed most of the false claimers of prophethood. Amongst them, the worst case, Musaylama Kazzab, who was the false claimer of the prophethood. Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu slayed him under his banner, under his administrationship, under his caliphates. That Kazzab, that sinful man, was slayed down, and all these falsifier claimers of prophethood were slain down. And this is the message of today, that Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu is a great man. He's the most pious personality of this planet who ever lived after the prophets. So we should all try to take lesson from his life and love our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam just like they did. Jazakallah. माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बातें की। एक जो बात बच्चे ने की है वो मुझे बड़ी पसंद आई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अर्ज़ की हुई है, फिर भी 4 पुश्तों को शर्फ़ साबियत हासिल है तो वो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर को है। 4 पुश्तों को, 4 पुश्तें साबी हैं जी, बाप भी साबी, खुद भी साबी, बेटा भी साबी, पोतरा भी साबी, 4 नस्लां साबियाँ ने। हाँ जी, और कोई है तो माँ दलाल आवे सब। हाँ जी, और कोई भी ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये मकाम मिलेगा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिलेगा। खैर, हम ये हक़ तो नहीं अदा कर सके और ना क़यामत तक कर सकेंगे। अलबत्ता कुछ थोड़ा सा हमने ज़िक्र पाक किया है आपका, इस उम्मीद से कि अल्लाह के हबीब हैं,
उसके हबीब के ज़िक्र के सदक़े अल्लाह हमारी भी ख़ताओं को माफ़ करे, मुश्किलों को आसान करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिलआख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पाक परवरदिगार आलम महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका जो हमने आज यहाँ पर तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सुसर पाक साहबी रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन आदल अस्हाब अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अब्दुल्ला बिन उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह मुक़द्दसा में जो हमने ये हदिया तबरीक पेश किया है, ज़िक्र पाक किया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल मंसूर फरमा। तमाम हुफ़ाज़ कराम का क़ुर्रा कराम का तिलावत करना, हुज़ूर के सनाख़ानों का ज़िक्र पाक करना, आप जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक, आपके सहाबी का ज़िक्र पाक, आपके अहले खाना का ज़िक्र पाक मौला करीम जिस तरह भी यहाँ पर किया गया, बच्चों ने जिन्होंने तिलावत कलाम पाक की, नाशरीफ पढ़ी, बयान किया, मौला करीम इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फ़रमा। सरवर दो आलम का सदका इनको जब तक ज़िंदा रख हुज़ूर की सच्ची ग़ुलामियाँ नसीब फरमा। बिलख़ुसूस ये महफ़िल पाक का इनक़ाद करने के लिए मेरे साथ जिन साथियों ने ताउन किया है, मौला करीम अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका हर एक साथी ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपने ज़ोर के मुताबिक तेरे हबीब के यार का ज़िक्र
کا منعقد کرنے کے لیے جو میرے ساتھ تعاون کیا ہے، لنگر شریف میں حصہ لیا ہے، محفل پاک میں شرکت کر کے حصہ لیا ہے، مولا کریم ان کو اپنی جناب سے خیر و برکت وسعت عطا فرما، ان کی جان میں، مال میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں، گھر بار، کاروبار، دکانوں، فیکٹریوں، اولادوں میں برکت عطا فرما۔ میرے یہاں پر بابر بھائی بیٹھے، ان کی والدہ بیمار ہیں، مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے بابا سلیم صاحب خان صاحب بیمار ہیں، ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ جس بھی میرے نمازی بھائی نے مجھے کہا ہے مولا کریم اس کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے اس مسجد کے مدرسے میں جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، مولا کریم اللہ کا تیرا پاک کلام پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کی شریعت مطہرہ کے معاملات کو، قوانین کو، ان کے اصولوں کو سیکھتے ہیں، مولا کریم ان کے والدین کی خیر فرما۔ یہ جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں مولا کریم ان کے سینوں کو ایمان، قرآن، عشق مصطفیٰ کے نور سے منور فرما۔ جب تک یہ بچے بچیاں زندہ رہیں مولا حضور کی سچی غلامیاں نصیب فرما، زندگی کے اندر دین اور دنیا کے تعلیمی میدانوں میں کامیابیاں نصیب فرما۔ مولا ہماری خیر چاہنے والوں کی خیر فرما، جو اسلام کی خیر چاہتے ہیں ان کی خیر فرما۔ مولا کریم دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، مولا کریم حاسدوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کا صدقہ ہر بلا، مصیبت، آفت، جادو ٹونا، حسد، بغض، کینہ، نظر بد، جادو ٹونے سے اپنے فضل، کرم، رحمت کے صدقے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا جو تجھ سے مانگا اپنی اوقات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا الہی جو بھی میں نے اہتمام کیا ہے یہاں پر ان ساتھیوں کے تعاون کے ساتھ، مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی یہ سبب بنی ہماری باجی مرحومہ، اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم تا روز حشر تک اس میں حضور کا ذکر اور حضور کے یاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے ذکر سے، آپ کے یاروں کے ذکر سے، اہل بیت کے ذکر سے اس مسجد کو آباد فرما۔ جو تجھ سے مانگا مولا کریم ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ سپردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، یا رب تو کریمی رسول تو کریم سے شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ۔